عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا عدالتی حکم کے باوجود. یہ تو ہمارے سامنے ہے. ویگو میں عمران ریاض خان کو لے کر گئے. عمران خان نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے. میں باہر جا کر یہ بتاؤں گا کہ مجھ پہ تشدد کیا گیا ہے. یہ فسطائی حکومت کر رہی ہے یہ سب کچھ. کہ جو قائدین ہیں مرکزی لیڈرشپ میں وہ بھی اس وقت زیر حراست ہی ہے. ایک آڈیو گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر. ایمان زینب حاضر مزاری. اور یہ حکمت عملی چلے گی آپ کے خیال میں؟ یہ حکومت سب کچھ عمران خان پہ ڈال کے ایسی کی تیسی عمران خان کی کرنا چاہتی ہے. کہنے لگے انہوں نے بتایا کہ ہم یہ فوٹیج سامنے لے آئیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اس حکمت عملی کے نتیجے میں رہا ہو پائیں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. سابق وزیر اعظم پاکستان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے جیلوں میں قید پی ٹی آئی کے کارکنان، مرکزی لیڈرشپ اور خاص طور پر خواتین کارکنان سے کیے جانے والے غیر انسانی سلوک کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ اسے عالمی سطح پر ہائی لائٹ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ پھر ایک لمبا چوڑا ٹویٹ. اچھا، اب آپ نے وہ کاپی کرنے لگے ہیں اب آج کل. جی. اب مجھے بھی کاپی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے یار. پہلے تو میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کے ٹویٹ کا بظاہر جائزہ لے لیا جائے، پھر ٹویٹ میں کیا کیا اس کی بات کی جائے، بلکہ نہیں، پوائنٹ وائز چلتے. لکھا کیا ہے خان صاحب نے؟ میں اپنے کارکنان اور قائدین کی غیر قانونی گرفتاریوں اور اغوا کی شدید مذمت کرتا ہوں. ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری جنرل اسد عمر کو قید میں ڈالے 1 ہفتے سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے. اسی طرح عدالتی احکامات کے باوجود صحافی عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا اور ان پر تشدد کی مصدقہ اطلاعات ہیں. ٹھیک. اب سب سے پہلے عمران ریاض خان کی بات. ٹھیک ہے. عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا عدالتی حکم کے باوجود. یہ تو ہمارے سامنے ہے. جی بالکل. اسی لیے ریاض خان صاحب نے، ان کے والد نے ایک اغوا کا مقدمہ درج کروا دیا ہے اور یہ بتایا کہ 4 سے 5 افراد نیم ڈھانپے چہروں کے ساتھ ویگو میں عمران ریاض خان کو لے کر گئے. یہ بات عمران خان صاحب نے جو عمران ریاض کے بارے میں کی ہے درست ہے. جو اس میں ایک اور حصہ ہے کہ عمران ریاض خان پر تشدد کی مصدقہ اطلاعات ہیں. مجھے کہیں کسی جگہ سے ایک خبر ملی کہ عمران ریاض کے بارے میں ایک صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ دوران حراست یا وہ جہاں رکھے گئے ہیں وہاں انہیں اکیلا رکھا گیا ہے. اور جن صاحب نے خبر دی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران ریاض نے دیوار پہ اپنا سر مارا خود، اور یہ کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں باہر جا کر، اب میں یہ ان صاحب کا دعویٰ بتا رہا ہوں، میں بار بار کہہ دوں یہ ان صاحب کا دعویٰ ہے، میں باہر جا کر یہ بتاؤں گا کہ مجھ پہ تشدد کیا گیا ہے. اب یہ میں کچھ دوستوں سے معلوم کر رہا تھا مسلسل کہ کچھ پتہ چلے. ٹھیک ہے. تو عمران ریاض سے یہ پوچھنے والے صاحب نے کہ یہ کیا کر رہے ہو، جب انہوں نے ان صاحب کے دعوے کے مطابق یہ دیکھا کہ عمران اپنا سر دیوار پہ مار رہے ہیں، تو عمران نے کہا باہر جا کر یہ بتاؤں گا کہ مجھ پہ تشدد کیا جا رہا ہے. تو ان صاحب نے کہا بے وقوف ہو، اوپر دیکھو کیمرہ لگا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد عمران ریاض سناٹے میں آ گئے. یہ ان صاحب کا دعویٰ ہے. میں ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ صاحب جو تھے یہ عمران ریاض کی گرفتاری کی ہوئی اور غائب ہونے کی کوئی مذمت کرنے کو تیار نہیں تھے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا تو جو عمران ریاض کو اپنی تحویل میں رکھنے والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ کہنے لگے انہوں نے بتایا کہ ہم یہ فوٹیج سامنے لے آئیں گے. جی. تو میں نے کہا وہ سامنے، میں نے کہا سامنے کون لائے گا؟ کہنے جنہوں نے رکھا. میں نے کہا کون ہے وہ؟ اور میں نے کہا وہ کیا بتائیں گے؟ سوری، میں نے کہا وہ کیا بتائیں گے کہ ہم نے کیوں رکھا ہے. میں نے کہا آپ کو لگتا ہے جنہوں نے بغیر کسی ڈیٹینشن آرڈر کے رکھا ہوا ہے وہ یہ بتائیں گے کہ ہم نے رکھا ہوا ہے؟ نہیں بتائیں گے. تو میں نے کہا بھائی یہ فوٹیج سامنے لائے گا اگر کوئی شخص، تو میں نے کہا وہ اپنے لیے رسوائی کا سامان کرے گا، کیوں رکھا ہے؟ عدالت کہہ رہی ہے کہاں ہے، پولیس کہہ رہی ہے چھوڑ دیا، تو میں نے کہا کیوں رکھا ہے؟ تو عمران خان صاحب کی یہ جو بات ہے اس میں ٹارچر والی بات، اس کی ابھی تصدیق ہونا باقی ہے، لیکن غیر قانونی طور پر یہ بھی حراست میں عدالتیں مسلسل لوگوں کو چھوڑ رہی ہیں.
ٹھیک ہے نا. ان کے جو قائدین ہیں مرکزی لیڈرشپ میں وہ بھی اس وقت زیر حراست ہی ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب کی یہ بات تو ٹھیک ہے. آگے میں اپنی خواتین قائدین کارکنان اور اپنے قائدین اور کارکنان کی اہل خانہ خواتین کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں. شہریار آفریدی کی اہلیہ کو کیسے قید کیا جا سکتا تھا؟ بالکل ٹھیک بات ہے. شہریار آفریدی صاحب پہ آپ کو چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پہنچیں گے, کچھ انہوں نے عمارتوں کا نام بھی لیا. شہریار آفریدی صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. ان کی اہلیہ کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے, خواتین کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ عمران خان صاحب یہ بات جو کر رہے ہیں اور ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں, یہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں, یہ بات بھی ٹھیک ہے. واضح طور پر یہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش ہے تاکہ وہ اپنے آئینی حقوق کے لیے کھڑے نہ ہو سکیں. انسانی حقوق کی سابق وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری سے روا رکھے جانے والے سلوک اور ان کی صاحبزادی پر مرد پولیس اہلکاروں کے حملے کے بارے میں جان کر میں نہایت دکھ اور تکلیف پہ مبتلا ہوں. ایک آڈیو گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر ایمان زینب حاضر مزاری کی, اور اب آج تو انہوں نے خود اپنی والدہ کو جب وہ باہر نکل کے وکٹری کا نشان بنانے لگے تو انہوں نے کہا نیچے کریں ہاتھ, وہ کچھ بولنے کی انہوں نے کہا نہیں کر رہے بات. تو وہ بھی جو انتہائی بے دھڑک بول دیتی ہیں ایمان, وہ بھی روک رہی ہیں. تو یہ تو سچویشن ہے. اور یہ بھی فلکناز چترالی صاحبہ بھی, شیریں مزاری صاحبہ بھی مقدمے ہی ختم کر دیا عدالت نے. تو یہ ہو گیا. عمران خان صاحب یہ والی بات بھی ٹھیک کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی باتوں میں ایک پرابلم یا ایک دیکھنے کی چیز ہے, وہ ابھی آگے آئے گی. جی, اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ڈاکٹر شیریں مزاری اور سینیٹر فلک ناز چترالی کو ضمانت دیے جانے کے باوجود انہیں اڈیالہ جیل کے اندر سے اغوا کیا گیا اور تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کیا گیا, جہاں ڈاکٹر شیریں مزاری کے چلانے کی آوازیں سنائی دیں. ہماری خواتین کارکنان سے کیے جانے والے وحشیانہ سلوک, جس کے ویڈیو شواہد بھی مسلسل سامنے آ رہے ہیں, نہایت قابل نفرت و مذمت ہیں. یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایمان مزاری نے بتا دیا تھا, یہ پوائنٹ تو ہو چکا. آگے پڑھتے ہیں. اس فسطائی حکومت کی جانب سے ان خواتین شہریوں کا اغوا اور ان سے کیا جانے والا بہیمانہ سلوک انسانی حقوق کی سنگین پامالی نہیں بلکہ ہمارے کلچر اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. ان تمام خواتین کو فوری طور پر رہا کیا جائے. انہیں پہم قید میں رکھنا نری بے حسی ہے. میں یہ سارا معاملہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں. پہم لکھا ہوا ہے عمران خان. جی, پہم قید میں رکھنا, مسلسل قید میں رکھنا. اچھا, اس کے علاوہ یہاں ایک عدد پوائنٹ ہے جو میں کہتا نا, اس میں ایک پوائنٹ ہے جی, وہ یہاں ہے اس نقطے میں. یہ فسطائی حکومت کر رہی ہے یہ سب کچھ. اب عمران خان صاحب نے اس جگہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ دس از جسٹ ون مین دا آرمی چیف. عمران خان صاحب نے اب وہ بات نہیں کی ہے. عمران خان صاحب نے اس میں اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہیں, ایجنسیز کے بندے شامل کرائے گئے. اب عمران خان صاحب نے وہ بات بھی نہیں کی ہے. اور جو عمران خان صاحب الزام دہرا رہے تھے وہ بھی نہیں کیا. فسطائی حکومت پر عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی کہہ سکتے ہیں. چیزوں کو ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا تھا, اعتدال سے کام لے, اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو خود اس بات کا جواب بھی دینا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے جو مسلسل جسٹ ون مین آرمی چیف کہا تھا تو اب وہ کیوں نہیں کہہ رہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ سوال کرنا چاہیے. اور صرف عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے تھے یہ بات جو ہے وہ تمام لوگ کر رہے تھے نا, سینئر صحافی وغیرہ, سہیل بڑائی صاحب ہوں, حامد میر صاحب ہوں, باقی لوگوں, وہ یہ کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہیں. تو اب عمران خان صاحب نے یہ نہیں کیا. یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے یا یہ عمران خان صاحب, اس کی پاسبل ریزنز کیا ہو سکتی ہیں. ایک, یہ سیاسی حکمت عملی ہے. ایک, دو, ڈر گئے عمران خان صاحب. ٹھیک ہے, یہ دوسری پاسبلٹی ہے. تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ حکومت سب کچھ عمران خان پہ ڈال کے ایسی کی تیسی عمران خان کی کرنا چاہتی ہے. اور وہ عامر میر بھی آ گئے اور آگے بیٹھ کے ایکسپائرڈ حکومت کے نگران وزیر, وہ لوگ بھی اگر آ کے یہ کر رہے ہیں تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ حکمت عملی ٹھیک ہے کہ اس حکومت نے سب کچھ مجھ پہ ڈالا ہے, میں سب کچھ اس حکومت پہ ڈالوں, تو یہ حکمت عملی ٹھیک ہے. اور یہ حکمت عملی چلے گی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ فیصلہ شاید ٹھیک کر رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اس حکمت عملی کے نتیجے میں رہا ہو پائیں گے؟ کارکنان تو رہا ہوتے چلے جائیں گے. ایسے لوگ جو میرا یہ خیال ہے کہ ریناؤنڈ ہیں, یا ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ کوشش کی جائے گی کہ وہ عمران خان سے, پی ٹی آئی سے
لا تعلقی کا اظہار کریں یا کم از کم یہ نہیں کرتے تو بھی یہ ضرور کریں کہ یہ قابل افسوس ہے، اور ہے قابل افسوس، جی قابل مذمت، وہ قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سے ہمارا تعلق نہیں، اس طرح کے بیانات دیں تو میرا خیال ہے اس کے بعد آگے بڑھنا ممکن ہوگا، اس سے پہلے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوگا۔ سوال عمران ریاض خان، عمران ریاض خان آج 48 گھنٹے پورے ہو رہے ہیں، آج 48 گھنٹے پورے ہو رہے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آج سوال یہ ہو رہا ہے کہ عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا یا پیش نہیں کیا جائے گا، یہ دو سوالات ہیں۔ مجھے اس بات کی امید کم ہے، کوئی رے آف ہوپ نہیں ہے کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ آج عدالت میں پیش کیے جائیں۔ یہ میری شدید ترین خواہش ہے کہ عمران ریاض خان فوری عدالت میں پیش کیے جائیں، اور انہیں اب تک پیش کر دیا جانا چاہیے تھا۔ یہ آپ کی خواہش ہے؟ یہ میری شدید، اور یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے غالباً، ٹھیک ہے، اور یہی عین قانون ہے، ٹھیک ہے، یہی عین حق ہے، تو یہی ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے اس کے ہونے کی امید کم ہے، کیونکہ اچھا کیا بہانہ آپ کے خیال میں ہوگا؟ پولیس نے اب تک کیا بتایا ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے تو، اور پولیس نے جو سی سی ٹی وی فوٹیج عدالت میں دی، اس سی سی ٹی وی فوٹیج نے کچھ سوالات کھڑے کر دیے، ان سوالات کے جوابات نہیں ہیں، اور پولیس نے بھی اب تک یہ بتایا ہے کہ ان سوالات کے جوابات نہیں ہیں۔ پولیس کو 48 گھنٹے میں عدالت کو مطمئن کرنا ہے۔ پولیس آج جو جواب دے گی، اگر عمران ریاض خان نہیں دے گی، مطمئن بخش جواب ہوگا، تو وہ اطمینان بخش جواب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عدالت پولیس کو مہلت دے گی، آئی جی کو بلا لیا جائے گا، پولیس کو مہلت دی جائے گی، اور جو ڈی پی او صاحب ہیں ان کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ یعنی عدالت کہے گی کہ جو ڈی پی او صاحب ہیں ان کے خلاف اب محکمہ کارروائی کرے، ہٹائے، ٹرانسفر کرے، عدالت اس طرح کا احکام دے دے گی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے بڑوں کو پھر عدالت احکامات دے گی کہ اب آپ بندہ پیش کیجئے، مزید ایک عدد مہلت۔ لیکن جو لوکل پولیس ہے اسے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ عمران ریاض کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔